نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ فرشتے اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ آسمانوں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور تمام ملائکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مخصوص عبادت دی ہے اس کے اندر وہ مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی فرشتوں کی وہ جماعتیں تھیں جن کے ذمہ اللہ نے لگایا کہ وہ قیام کے اندر کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ فرمایا وہ قیامت تک قیام کے اندر ہی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اور بعض وہ فرشتے ہیں، فرمایا کہ جن کو اللہ نے رکوع کی عبادت دی ہے اور وہ قیامت تک رکوع کے اندر رہیں گے، اور کچھ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے سجدے کی عبادت دی ہے اور وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے، اور کچھ وہ ملائکہ ہیں جن کو اللہ نے قاعدہ کی عبادت دی، یعنی التحیات کی صورت میں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو عبادت تقسیم کر کے کسی کو قیام کی عبادت دی ہے، کسی کو رکوع کی عبادت دی ہے، کسی کو سجدے کی عبادت دی ہے، اور کسی کو قاعدے کی عبادت دی ہے۔ تو مالک ملک نے تمام عبادتوں کو، رکوع والی، قیام والی عبادت، رکوع کی عبادت، سجدے والی عبادت، قاعدے والی عبادت، سب کو جمع کر کے اس کے اندر قرآن کی تلاوت کو شامل کر کے اپنی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کو شامل کر کے ایک مجموعی عبادت، ایک خلاصے کی صورت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کر نماز کی صورت میں دے دی ہے کہ فرشتوں کے پاس صرف اس کی جزیات ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے وہ تمام عبادت کو جمع فرما کر نماز کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی ہے۔ یہ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر یہ نماز کی نعمت دی ہے۔ باقی تمام عبادتیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے احکام ہیں سب اللہ نے زمین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ نماز وہ عبادت ہے جو اللہ نے معراج پہ آقا کو بلا کر بطور تحفہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اسے پھر بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ پہلی امتوں پہ 50 نمازیں فرض تھیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے معراج والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی سوال رکھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے پیغمبر اپنی امت کے لیے کیا لے کے جا رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز۔ کتنی نمازیں ہیں؟ فرمایا 50 نمازیں۔ فرمایا جاؤ معاف کروا لو، میں آزما چکا ہوں کہ 50 نمازیں کوئی نہیں پڑھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اللہ کے پاس، عرض کرتے ہیں مالک 50 نمازیں تو کوئی نہیں پڑھے گا۔
ان میں تخفیف کریں، نرمی کریں۔ 5 نمازیں کم ہوئیں، 45 نمازیں رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا کہ واپس تشریف لے جاؤ، اللہ سے معاف کروا لو۔ پھر 5 نمازیں معاف ہوئی، 40 رہ گئیں۔ اسی طرح 5 کرتے کرتے آخر جب 5 نمازیں رہ گئیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اب آپ کی امت کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ پہلی امتوں کی 50 نمازوں کے اوپر جو میں ثواب دیا کرتا تھا، آپ کی امت کے 5 نمازوں پہ میں وہی ثواب نصیب کروں گا، ان کے اعمال نامے میں لکھوں گا۔ نماز بہت بڑی فضیلت ہے، کوشش کرو 5 وقت نماز کی پابندی کرو۔ اس چینل کا مقصد صرف یہی ہے، میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی زندگی میں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اللہ اور اس کے رسول کا دین پوری انسانیت کی زندگی کے اندر آ جائے، یہ ہے اس چینل کا مقصد۔ اس کے لیے خود بھی جہاں اور جب مجھے کوئی سنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی اس کے لیے کہیں۔ جتنے لوگ آپ کے کہنے کے اوپر اس دین کے تعلق سے دین سے جڑیں گے، دینی واقعات سنیں گے اور پھر اس کے اوپر عمل کریں گے، جب اور جہاں سنیں گے، آپ کی کوشش کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی برابر کا ثواب نصیب فرمائے گا۔ اور جب اپنی زندگی کے اندر عمل لائیں گے تو اس عمل کے اندر اللہ اس عمل کرنے والے کے اوپر جتنا راضی ہوگا، آپ کو بھی اس کے برابر اللہ اجر نصیب فرمائے گا۔ اس کے لیے کوشش کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس محنت اور کوشش میں شامل ہو جائیں تاکہ یہ دین میری اور پوری انسانیت کی زندگی کے اندر آ جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔